بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں جب انسان پوری محنت کرتا ہے لیکن نتیجہ سامنے نہیں آتا، دعائیں کرتا ہے لیکن حالات فوراً نہیں بدلتے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی دل میں تنہائی محسوس ہوتی ہے، اور بار بار کی ناکامیاں انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی اس وقت اپنی زندگی کے کسی ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں جہاں مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، رزق میں کشادگی نظر نہیں آ رہی، کاروبار میں رکاوٹ ہے، ملازمت میں پریشانی ہے، کوشش کے باوجود دور دکھائی دیتی ہے، یا بار بار کے تجربات نے آپ کے حوصلے کو کمزور کر دیا ہے، تو آج کی یہ باتیں آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہیں۔ لیکن شروع ہی میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر تکلیف کے بعد لازماً دولت آئے گی، یا ہر مشکل اس بات کی یقینی نشانی ہے کہ اب انسان کروڑ پتی ہونے والا ہے۔ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ البتہ آزمائشیں انسان کی تربیت ضرور کرتی ہیں، مشکلات اسے مضبوط بناتی ہیں، صبر اسے سنوار دیتا ہے، اور ناکامیوں سے حاصل ہونے والا تجربہ اسے آئندہ کامیابی کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس لیے مایوسی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم 3 ایسی کیفیتوں اور مشکلات کے بارے میں بات کریں گے جو اکثر انسان کو کامیابی، کشادگی اور بہتر زندگی کے سفر میں پیش آتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں کسی دولت کی گارنٹی نہیں، بلکہ انسان کی شخصیت کو مضبوط بنانے والے بڑے اسباق ہیں۔ اگر آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو خود کو ناکام انسان نہ سمجھیں، بلکہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اپنی غلطیوں کو درست کریں، اور حلال طریقے سے اپنی کوشش جاری رکھیں۔ پہلی کیفیت ہے تنہائی اور لوگوں سے فاصلے کا احساس۔ ناظرین، انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، اسے محبت چاہیے، اپنائیت چاہیے، کسی کا حوصلہ چاہیے، کسی کا یہ کہنا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن زندگی کے بعض مرحلوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آس پاس کے لوگ ایک ایک کر کے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جن دوستوں سے ہر روز بات ہوتی تھی وہ مصروف ہو جاتے ہیں، جن رشتہ داروں سے امید ہوتی تھی ان کے رویے بدل جاتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھے تھے وہی لوگ شاید آپ کے مشکل وقت میں نظر نہ آئیں۔ اس مرحلے پر انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سب مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ یہاں ایک بات بہت سمجھنے والی ہے کہ ہر دوری کو اللہ کی طرف سے دولت آنے کا اشارہ سمجھنا درست نہیں۔ کبھی لوگ واقعی مصروف ہوتے ہیں، کبھی تعلقات میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کبھی ہماری اپنی غلطیاں لوگوں کو ہم سے دور کر دیتی ہیں، اور کبھی زندگی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ ہر شخص ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا۔ لیکن یہی تنہائی انسان کے لیے ایک قیمتی موقع بھی بن سکتی ہے۔ جب شور کم ہوتا ہے تو انسان اپنے اندر کی آواز سننے لگتا ہے۔ جب ہر وقت لوگوں کی رائے لینے والا شخص کچھ وقت اکیلا بیٹھتا ہے تو اسے اپنے مقصد کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں زندگی میں چاہتا کیا ہوں،
میری اصل ترجیح کیا ہے، میں کس راستے پر چل رہا ہوں، میری کمزوریاں کیا ہیں، میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو اسے صرف محرومی نہ سمجھیں، اسے اپنی اصلاح کا وقت بنائیے۔ فجر کے بعد چند منٹ خاموشی سے بیٹھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، اپنے دن کا منصوبہ بنائیں اور اپنے آپ سے سچ بولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ لوگ نہ ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر واضح مقصد، حلال کمائی کی خواہش، محنت کا جذبہ اور اللہ پر توکل پیدا ہو جائے تو آپ کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بڑے بڑے ہجوم میں بھی نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا قیمتی وقت صرف اس کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند کریں، لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگ ان کے ساتھ رہیں، لیکن کامیاب انسان ایک مقام پر پہنچ کر سمجھتا ہے کہ ہر انسان کو خوش کرنا ممکن نہیں۔ اگر لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اپنے آپ کو ختم نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کی محنت کو نہیں سمجھ رہا تو محنت چھوڑ نہ دیں۔ اگر کسی نے آپ کی حوصلہ شکنی کی ہے تو اپنے رب کے فضل سے امید نہ توڑیں۔ کبھی کبھی انسان کو دوسروں کی آوازوں سے نکل کر اپنے مقصد کی آواز سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنہائی کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنی توجہ منتشر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ وہ اپنی صلاحیت پر کام کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے، کاروبار کا منصوبہ بناتا ہے، اپنی مالی حالت کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، رزق صرف دعا سے نہیں بلکہ دعا کے ساتھ جائز کوشش سے بھی وابستہ ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں اور پھر اس راستے پر قدم بھی اٹھائیں جس کے ذریعے رزق حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کاروبار کرنا ہے تو کاروبار سیکھیں، اگر ملازمت چاہیے تو اپنی مہارت بہتر کریں، اگر کوئی ہنر ہے تو اسے مضبوط کریں، اگر پہلے نقصان ہوا ہے تو اس کی وجہ تلاش کریں۔ تنہائی کے دوران انسان اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے جو بعد میں اس کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ضروری ہے۔ اگر تنہائی اتنی بڑھ جائے کہ انسان لوگوں سے مکمل طور پر کٹ جائے، نا امیدی میں مبتلا ہو جائے یا اپنے آپ کو بے قیمت سمجھنے لگے تو اسے مدد لینی چاہیے۔ اسلام ہمیں تعلقات ختم کرنے اور ہر شخص سے نفرت کرنے کا درس نہیں دیتا۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا تنہائی کا مطلب دنیا سے بھاگنا نہیں بلکہ اپنے وقت اور تعلقات کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہے۔ دوسری بڑی آزمائش ہے صبر اور انتظار۔ ناظرین، یہ شاید انسان کے لیے سب سے مشکل امتحان ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جواب فوراً آئے۔ ہم محنت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کامیابی اسی ہفتے میں مل جائے۔ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہلے ہی مہینے منافع ہو۔ ہم ویڈیو بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہلی ہی ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھیں۔ ہم نوکری کے لیے درخواست دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً تقرری ہو جائے، لیکن زندگی ہمیشہ ہماری رفتار کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز میں تاخیر فرماتا ہے، کبھی ہماری کوشش کا نتیجہ دیر سے سامنے آتا ہے اور کبھی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔
کیونکہ ہمارے لیے اس کے بجائے کوئی اور راستہ بہتر ہو سکتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے باوجود غلط راستہ اختیار نہ کیا جائے، حرام کمائی کی طرف نہ جایا جائے، مایوسی میں اللہ سے بدگمان نہ ہوا جائے، اور جائز کوشش کو مسلسل جاری رکھا جائے۔ ایک شخص کئی مہینے کاروبار میں نقصان برداشت کرتا ہے، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتا، حرام طریقہ نہیں اپناتا، اپنی غلطیوں کو درست کرتا ہے اور محنت جاری رکھتا ہے۔ یہی صبر ہے۔ ایک نوجوان کئی جگہ ملازمت کے لیے درخواست دیتا ہے، بار بار انکار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی مہارت بڑھاتا رہتا ہے، نئی جگہ کوشش کرتا ہے اور حلال رزق کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ یہی صبر ہے۔ ایک گھرانہ مالی مشکل سے گزرتا ہے، لیکن وہ حرام راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی ضروریات محدود کرتا ہے، بجٹ بناتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے۔ یہی صبر ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم انتظار کے زمانے کو بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، حالانکہ بظاہر خاموش وقت کے اندر انسان بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اخراجات سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو پہچان رہا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو دریافت کر رہا ہوتا ہے، اپنے کاروبار کی خامیوں کو جان رہا ہوتا ہے اور اپنی شخصیت کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے پاس کم ہو، لیکن آج کا تجربہ کل کی بڑی غلطی سے بچا لے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو ایک موقع نہ ملے، لیکن اسی انکار کی وجہ سے آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آپ کے لیے بہتر راستہ کھل جائے۔ اس لیے ہر تاخیر کو تباہی نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی تاخیر انسان کو تیار کرتی ہے۔ البتہ ہمیں یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہر تاخیر کے بعد لازماً بہت بڑی دولت آئے گی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اور ہم اس کے فیصلے کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ ہمارا کام دعا، محنت، صبر اور صحیح راستے پر قائم رہنا ہے۔ قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے مشکل وقت میں زبان سے شکایت کے بجائے دعا نکالیے۔ اپنے دل کو سمجھائیے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ میرے حال کو جانتا ہے اور میرے لیے جو بہتر ہوگا وہی ہوگا۔ اس یقین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش چھوڑ دیں، بلکہ توکل کا صحیح مطلب یہ ہے کہ سبب بھی اختیار کیا جائے اور دل کا بھروسہ اللہ پر رکھا جائے۔ ناظرین، صبر کی ایک خوبصورت علامت یہ بھی ہے کہ انسان کامیابی سے پہلے ہی شکر کرنا سیکھ لے۔ اگر آج آپ کے پاس چھوٹی سی آمدنی ہے تو اس کا شکر کریں اور ساتھ اپنی حالت بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر چھوٹا کاروبار ہے تو اسے ایمانداری سے چلائیں۔ اگر معمولی ملازمت ہے تو اسے حقارت سے نہ دیکھیں۔ اگر گھر چھوٹا ہے تو اسے سکون کا گھر بنائیں، کیونکہ بعض لوگ بڑی دولت ملنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے اور بعض کم وسائل میں بھی شکر گزار زندگی گزارتے ہیں۔ اصل دولت صرف رقم نہیں ہے، بلکہ قناعت، صحت، خاندان، ایمان، عزت اور سکون بھی نعمتیں ہیں۔ تیسری بڑی آزمائش ناکامی ہے۔ ناظرین، ناکامی کا نام سنتے ہی اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے والا تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں ناکامی دیکھتا ہے۔
فرق صرف یہ ہے کہ کوئی ناکامی کو اپنی شناخت بنا لیتا ہے اور کوئی ناکامی کو اپنا استاد بنا لیتا ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو اس سے سبق لیجئے۔ اگر ایک منصوبہ ناکام ہوا تو اس کا تجزیہ کیجئے۔ اگر کسی نے آپ کو ملازمت نہیں دی تو اپنی قابلیت کو بہتر کیجئے۔ اگر ایک ویڈیو نہیں چلی تو اگلی ویڈیو کے معیار پر کام کیجئے۔ اگر کسی امتحان میں ناکامی ہوئی تو اپنی تیاری کا طریقہ تبدیل کیجئے۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی صلاحیت نہیں۔ کبھی ناکامی صرف یہ بتاتی ہے کہ موجودہ طریقہ درست نہیں تھا۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ناکام انسان اور ناکام کوشش ایک چیز نہیں۔ ایک کوشش ناکام ہو سکتی ہے لیکن انسان دوبارہ کوشش کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر انسان پہلی ٹھوکر کے بعد چلنا چھوڑ دے تو کیا وہ کبھی منزل تک پہنچے گا؟ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو بار بار گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے اور آخر کار چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح زندگی بھی انسان کو گرنے کے بعد اٹھنا سکھاتی ہے۔ ناکامی انسان کی کمزوری سامنے لاتی ہے لیکن یہی چیز اس کی طاقت بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کہاں غلط ہوئے تھے تو اگلی مرتبہ آپ زیادہ سمجھداری سے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، ناکامی کے وقت ایک خطرناک چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ ہے دوسروں سے اپنا موازنہ۔ آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نئی گاڑی خرید رہا ہے، کوئی نیا گھر بنا رہا ہے، کوئی کاروبار میں کامیاب ہو رہا ہے، کسی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کسی کے لاکھوں فالورز ہیں۔ پھر انسان اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کسی کی زندگی کا صرف سامنے والا حصہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس کے قرضے کا علم نہیں، اس کی پریشانیوں کا علم نہیں، اس کی ناکام کوششوں کا علم نہیں۔ اپنی زندگی کا موازنہ کسی دوسرے کی زندگی کے منتخب چند لمحات سے نہ کریں۔ اپنے کل سے اپنا موازنہ کریں۔ اگر آج آپ کل سے بہتر ہیں تو آپ ترقی کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے ایک نئی چیز سیکھی ہے تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے ایک بری عادت چھوڑ دی ہے تو آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر آج آپ نے حرام راستے کے بجائے حلال راستہ اختیار کیا ہے تو یہ بھی کامیابی ہے۔ اگر آج آپ نے مشکل کے باوجود نماز، دعا اور محنت کو نہیں چھوڑا تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ دولت کا سفر صرف بینک بیلنس بڑھانے کا نام نہیں۔ انسان کے اندر بھی سرمایہ جمع ہوتا ہے۔ تجربہ سرمایہ ہے، علم سرمایہ ہے، اچھے تعلقات سرمایہ ہیں، صحت سرمایہ ہے، کردار سرمایہ ہے اور اللہ پر بھروسہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان ناکامیوں کے بعد اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ شاید اللہ مجھے کامیاب نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نتیجہ جلدی نہ نکالیے۔ اللہ کے فیصلے ہماری محدود نظر سے کہیں زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف آج کا دن نظر آتا ہے، اللہ ہمارے کل کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں صرف ایک راستہ دکھائی دیتا ہے، اللہ کے پاس بے شمار راستے ہیں۔ اس لیے ایک دروازہ بند ہو جائے تو پورا گھر بند سمجھ لینا عقل مندی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے دوسرا دروازہ کھلنے والا ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، دعا کے ساتھ عمل کرنا ہوگا، اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی، اہل علم اور تجربہ رکھنے والوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو صرف یہ کہہ کر بیٹھ نہ جائیں کہ قسمت خراب ہے۔
حساب دیکھیں، اخراجات دیکھیں، مارکیٹ دیکھیں، اپنی قیمتوں کا جائزہ لیں، گاہکوں کی ضرورت کو سمجھیں۔ اگر ملازمت نہیں مل رہی تو اپنی سی وی بہتر کریں، نئی مہارت حاصل کریں، انٹرویو کی مشق کریں۔ اگر کوئی ہنر ہے تو اسے آن لائن سکھانے یا بیچنے کے طریقے تلاش کریں۔ رزق کے لیے دعا بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کریں، یہی متوازن راستہ ہے۔ اب ناظرین، ان تینوں کیفیتوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک خوبصورت سبق سامنے آتا ہے کہ تنہائی انسان کو اپنے اندر دیکھنا سکھاتی ہے، صبر انسان کو وقت کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے، اور ناکامی انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا سکھاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی شخصیت میں پختگی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن پھر وہی بات دہرانا ضروری ہے کہ انہیں دولت کی یقینی پیش گوئی نہ سمجھیں۔ ممکن ہے کوئی شخص بہت سی مشکلات سے گزرے اور اس کے مالی حالات پھر بھی سادہ رہیں۔ ممکن ہے کسی کو کم عمر میں بہت دولت مل جائے اور وہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ دولت بھی آزمائش ہے اور تنگ دستی بھی آزمائش ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو حالت دی ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ مال ملے تو شکر کرتے ہیں یا تکبر، کمی ہو تو صبر کرتے ہیں یا حرام راستہ اختیار کرتے ہیں، کامیابی آئے تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ دولت مانگتے ہیں لیکن دولت کے ساتھ آنے والی ذمہ داری نہیں مانگتے۔ یاد رکھیے، زیادہ مال کا مطلب زیادہ ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو وسعت دے تو زکوٰۃ کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، والدین اور خاندان کے حقوق ہیں، حلال و حرام کی پابندی ہے، اور مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے دعا صرف یہ نہ ہو کہ اللہ مجھے بہت دولت دے دے، بلکہ یہ بھی ہو کہ یا اللہ مجھے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما۔ ایسا رزق دے جو میرے لیے دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی نقصان کا سبب نہ بنے۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو اپنے آپ سے 3 سوال کریں۔ پہلا سوال، میں اس مشکل سے کیا سیکھ سکتا ہوں؟ دوسرا سوال، مجھے اپنی کون سی عادت یا طریقہ بدلنا چاہیے؟ اور تیسرا سوال، میں اللہ سے اپنا تعلق کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے لگیں تو مشکل صرف مشکل نہیں رہے گی بلکہ ایک سبق بن جائے گی۔ ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، لیکن اسی وقت اپنے رب سے تعلق نہ توڑیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، دعا کیجیے، حلال روزی کے لیے کوشش کیجیے، صدقہ کیجیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، لوگوں کے حقوق ادا کیجیے اور اپنے مقصد کے لیے مسلسل محنت کرتے رہیے۔ آپ نہیں جانتے کہ کس کوشش میں اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے آج کی ایک چھوٹی سی کوشش مستقبل میں بڑا راستہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے آج کا ایک اچھا تعلق کل آپ کے لیے سبب رزق بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج سیکھی ہوئی ایک مہارت آنے والے برسوں میں آپ کی زندگی بدل دے، اور ہو سکتا ہے آج کی ایک ناکامی آپ کو ایسی غلطی سے بچا لے جو مستقبل میں بہت بڑا نقصان بن سکتی تھی۔ اس لیے مشکل وقت میں اپنے رب سے بدگمان نہ ہوں، اپنے حالات کا حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں اور قدم بقدم آگے بڑھیں۔
آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے حلال اور پاکیزہ رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اگر ہم آزمائش میں ہیں تو ہمیں صبر دے، اگر ہم ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں دوبارہ اٹھنے کی ہمت دے، اگر ہم تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو اپنے قرب کا احساس عطا فرما، ہمارے دلوں سے مایوسی دور فرما، ہمیں حرام راستے سے بچا، ہماری محنت کو قبول فرما اور ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ اگر ہمیں مال عطا فرما تو اسے ہمارے ہاتھوں میں رکھ، ہمارے دلوں میں نہ بسا، ہمیں تکبر سے بچا، شکر گزار بنا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق ادا کرنے والا بنا، اور ہماری کمائی میں حلال و حرام کی تمیز عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے، اور ہمارے لیے وہ فیصلے فرما جو حقیقت میں ہمارے حق میں بہتر ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں تو ایک بات اپنے دل میں ضرور رکھیں کہ موجودہ حالت آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں ہے۔ حالات بدل سکتے ہیں، انسان سیکھ سکتا ہے، راستے دوبارہ بن سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل کے دروازے ہمیشہ ہماری سوچ سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے مایوسی نہیں، دعا چاہیے، صرف دعا نہیں، کوشش بھی چاہیے، صرف کوشش نہیں، صبر بھی چاہیے، اور کامیابی مل جائے تو صرف خوشی نہیں، شکر بھی چاہیے۔ اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید مفید اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق، صحت، سکون، ایمان، عزت اور برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔